میرے صحابہ کو برا نہ کہو حدیث نبی ہے. کیا کسی حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو؟ جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو. یہ حدیث ٹھیک ہے یہ، لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے. یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے. یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے. ویسے تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید. ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا؟ یہ اشارتاً حافظ ابن کثیر نے نا سورۃ الحدید کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا. وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف. اب وہ قبیلہ تھا مسلمان، لیکن ان بیچاروں پینڈوؤں کو، اعرابیوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی تھی. جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے. یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا. ان کو اسلمنا یہ ٹرمنالوجی نہیں پتا تھی. حضرت خالد بن ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آ کے مسلمانوں کے کہ جی اسی اسلام چھاڑ دیتا، وہ بھی قبائلی دور میں. باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور باقی صحابہ نے مخالفت کی اور ساتھی ڈیوائیڈ کی، ان کو یہ قتل کریں گے، ان کو یہ کریں گے. باقی صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا جو ان کے ساتھی. ہم کیا حضور سے فیصلہ کریں گے. جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، جو کچھ اس نے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی. اس موقع پہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ غلط کیا تھا. اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا، حضرت خالد کو کہا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کو گالی مت دو. اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد 600 گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی 1 پاؤ گندم اگر عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو احد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. اور وہ فتح ثابت ہوئی، صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا. تو اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. بخاری میں صرف اتنا ہی حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے. جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھائی جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے. یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا، ان کا تو لیول کوئی نہیں ہے. تو فتح مکہ کے بعد طلقاء ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی. سورہ توبہ میں ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. ظاہر نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا. یہاں تو اللہ نے 22 سال کی ڈھیل دی. اینڈ پہ ہی اس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ.
کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے دور میں، جہاں حضرت ابوبکر کو پھر ان کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال بھی کرنا پڑا. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات جڑے ہیں. اور یہی سب کا لفظ جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تنقید مراد ہے. تنقید چھوڑ دیں سر، صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے، لعن اللہ ابا تراب، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. لعنت کا لفظ موجود ہے تو سب کا ترجمہ تنقید آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ باقی میری کئی ایک ویڈیوز سب و شتم کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ، جو انہوں نے ایک جعلی کتاب لکھی، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ان کے بڑے علماء بھی انہوں نے بھی یہاں رابطہ کیا، یار یہ ہم کن لوگوں کے پاس پڑھتے رہے، ہمیں یہ کچھ یہ سکھاتے رہے. خیر یہ ٹاپک لاتا ہے. تو باقی رہا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، ڈسکس کرنے کے بعد ناموس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام ہے. ہمارا رافضیوں سے، غالی شیعہ سے یہی اختلاف ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ آج کی ڈیٹ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ بس چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، عبرت، اور آگے چل پڑیں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، وہ بھی صحابہ تھے، اور وہ تو بڑے تگڑے صحابی ہیں. ان کے تو بھائی بھی نبی ہیں اور ان کے باپ بھی نبی ہیں. اور آج بھی ہم کہتے ہیں برادران یوسف مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ برائی تو برائی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اجتہادی غلطی ہے آج تک ڈسکس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد توہین نہیں کرنی. یہاں پر بھی جو جو معاملات ہینڈل ہوئے ان کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی. اور اگر آپ کہیں گے ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہے تو پھر تو قرآن میں جو غزوہ احد کے بارے میں ہوا، جو بخاری مسلم میں احادیث باقی ایشوز کے اوپر ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی علاج نہیں. تو یہ ٹاپک تو ایسا ہے، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میری کہ ایک ویڈیوز کے اوپر گواہ ہے.